بر صغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کا ایک عظیم نشان 29 محرم الحرام ان کا یوم وصال ہے، اور یہ اس عظیم گھرانے کا فرد ہے۔ آپ کے والد ہیں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ، اور ان کے پھر آگے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ یہ تینوں شخصیات اہل سنت کا عظیم نشان ہے۔ شاہ عبد الرحیم وہ ہیں، ایک دن رات کو سوئے تو رات کو خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور کیا خوبصورت منظر ہے کہ حضور ان کے سامنے کھڑے اپنے بالوں کو سنوار رہے ہیں۔ زیارت کی تو جیسی آنکھ کھلی نا تو دل میں خیال آیا، یار حضور کی زیارت ہوئی، حضور بالوں کو سنوار رہے تھے، کاش میں حضور سے حضور کے منہ مبارک ہی مانگ لیتا۔ تھوڑی دیر لگی، پھر غنودی آ گئی، اللہ کے رسول نے پھر کرم فرمایا، پھر خواب میں زیارت عطا فرما دی۔ تو انہوں نے پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے برکت کے لیے اپنے بال مبارک۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک میں سے بال انہیں عطا فرمایا۔ تو جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی نا تو ان کے سینے پر حضور کے مبارک داڑھی کے 2 منہ مبارک تھے، جو سلسلہ بسلسلہ ان کی اولاد میں پھر وراثت کے اعتبار سے چلے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ، صحابہ کرام کی عظمت پر ازالۃ الاخفاء، وہ عظیم کتاب، حضرت ابو بکر کی فضیلت، افضلیت، شیخین کی فضیلت اور مولا علی شیر خدا کے مرتبے کو جس ببانگ دوہل طریقے سے انہوں نے اس کتاب میں وہ ذکر فرمایا۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جب دہلی میں وہ رہتے ہیں نا، اور دہلی میں شیعوں کا پلہ بھاری ہے، کثرت سے ہیں، ایسا ماحول کہ یہ کتاب لکھنے کے بعد جب جمعہ پڑھانے دہلی کی جامع مسجد میں جاتے تھے نا تو ان کے ساتھ 6-8 ان کے غلام تلواریں لے کر چلا کرتے تھے حضرت کی حفاظت کے لیے، کہ کوئی ان پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ جو رگڑا بر صغیر میں دینا شروع کیا ہے نا، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دیا ہے، اور اس کے بعد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ، آج تک ایک ایسی کتاب ہے کہ جو سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہے۔ ہمارے اہل سنت کے عقیدے کو ظاہر فرمایا، اس کی حقانیت کو ظاہر فرمایا، اور کو جو رگڑا دیا ہے نا، اللہ اکبر۔ آپ سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے مناظرہ کرنے کے لیے قم سے ایک ذاکر آیا تھا۔ جیسے ہی مغرب کی نماز کے وقت پہنچا نا تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فرمایا، ہاں بھائی کیسے آئے؟ تو کہا مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں فلاں، ابھی تو آپ ساحر سفر سے آئے، آپ آرام کریں۔ آپ نے اپنے شاگرد، یعنی وہ بالکل چھوٹے سے تھے، وہ شاگرد رشید جس کو آج دنیا بطل حریت علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے، جس نے انگریز کے خلاف، یہ سوچے جس ساحل پر وہ پودا اگتا ہے نا تو جب بڑا ہوتا ہے تو اس میں اس کا رنگ نظر آتا ہے۔ بر صغیر میں پہلا انگریز کے خلاف فتویٰ وہ علامہ فضل خیر آبادی نے دیا تھا، بلکہ انگریز سے پہلے جب ہندو مرہٹے جو ہے وہ یہاں ہندوستان میں مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے تھے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے خط لکھا تھا افغانستان۔ آپ تاریخ، میں آپ کو نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، اپنی تاریخ پڑھیے۔ انہوں نے خط لکھا تھا افغانستان، وہاں احمد شاہ ابدالی رحمت اللہ تعالی علیہ، افغانستان کا وہ بادشاہ، ان کو خط لکھا تھا شاہ ولی اللہ نے کہ جناب یہاں ہمیں ختم کیا جا رہا ہے، ہندو مرہٹے ہمیں ختم کر دیں گے۔ ان کے کہنے پر احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تھا۔ جو پانی پت کی جنگیں مشہور ہے نا، اس میں جو تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی کو فتح اللہ نے عطا فرمائی، اس میں رنگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ہمارے علماء کی فہرست ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر علامہ شاہ احمد نورانی تک ہماری پوری ایک تاریخ ہے کہ اس بر صغیر پاک و ہند کی بات ہو یا پاکستان کی بات ہو، اس کی حفاظت میں اہل سنت ہی کے علماء کا کردار نظر آتا ہے۔ بر صغیر ہو یا پاکستان ہو، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو حاصل کرنے والے، اس کو بنانے والے، خدا کی قسم اہل سنت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کا کوئی کردار نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، علامہ فضل خیر آبادی اس وقت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جب اٹھ کر کہیں جاتے تھے نا، ان کے جوتے سنبھالتے تھے، یعنی اتنے چھوٹے سے ابتدائی کتابیں پڑھ رہے تھے،
تو انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا یہ ذاکر آیا ہے قم سے، جناب یہ ہم صبح بات کریں گے، تم آرام کرو، اور علامہ فضل اخر آبادی کو کہا کہ آپ ذرا ان کا خیال رکھنا، ان کو کھانا پانی وغیرہ صحیح سے دینا، صبح انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو وہ ساتھ چلے گئے کمرے میں، ان کو لیے کھانا وانا تیار کیا، پانی شانی۔ تو انہوں نے ویسے ہی کوئی منطق کا سوال کر لیا۔ المرقات یہ علامہ فضل اخر آبادی کی لکھی ہوئی ہے، متداول کتاب ہے منطق کی، فن کی، وہ لکھی علامہ فضل اخر آبادی نے۔ اس وقت وہ چھوٹے سے، اس وقت انہوں نے کچھ سوال کر لیا ویسے ہی، بیٹا کیا پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا پڑھ رہے ہو آج کل؟ انہوں نے کہا یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو کوئی سوال کیا تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں 4 سوال اس کے اوپر کر دیے، انہوں نے 2 کے جواب دیے، انہوں نے 6 اور کر دیے۔ انہوں نے کہا جناب یہ چھوٹا سا بچہ، اس کا کردار یہ ہے تو اس کے استاد سے صبح بات کیسے ہوگی؟ انہوں نے اپنے جوتے شوتے اٹھائے اور رفو چکر۔ یہ تاریخ ہے، خدا کی قسم ہمارے علماء کی تاریخ ہے۔ جب صبح فجر کی نماز کے بعد شاہ عبدالعزیز نے محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا جناب وہ کہاں گیا؟ کہا وہ تو فجر کی نماز سے پہلے ہی چلا گیا تھا، ہلکی سی روشنی ہوئی وہ نکل پڑا۔ تو کہا، انہوں نے کہا نہیں کچھ کیا ہوگا۔ کہا فضل حق کو بلاؤ، کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا تھا کچھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ کہنے کہ میں تو کچھ نہیں کیا، خود پوچھا تھا، میں نے 2 سوال کیے تو انہوں نے 4 جواب دیے، میں نے آگے 6 اور کر دیے۔ تو انہوں نے پھر اپنا راستہ پیچھے کا نہیں دیکھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارا کردار ہے۔ ایک اور ذاکر آیا تھا، لاہور جائیے گا، حضرت میاں امیر رحمت اللہ تعالی کے مزار پر حاضر ہوئیے گا، دعا کیجئے گا۔ ایک ذاکر اور آیا تھا قم سے، وہ نور جہاں کے کہنے پر، وہ جو ملکہ تھی اس کے کہنے پر اس نے کہا تھا کہ جناب آپ آگرہ آباد میں آنا، پہلے لاہور سے ہوتے آنا، یہاں مولوی مزاج لوگ نہیں ہیں، صوفی مزاج ہے، اگر ان کو تم نے ہرا دیا تو جناب مولویوں کو تو پھر ڈھاک بیٹھ جائے گی کہ ہمارے بڑوں کو ہرا کر آ گئے۔ حضرت میاں امیر کے پاس جب پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ جناب میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا کیسا مناظرہ؟ کہا میں حضرت امام علی مقام کی شخصیت کو ثابت کروں گا کہ ہم حضرت امام حسین کو صحیح مانتے ہیں، تم نہیں مانتے ہو۔ اچھا چلو دلیل دو، مناظرہ تم کرو گے، دلیل تم دو، حضرت امام حسین کو کیسا مانتے ہو؟ کہا اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ کہا بتانا مقام کیا دیا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہا جہاں حضرت امام حسین کا روضہ ہے نا، اس کے 40 میل چاروں طرف اگر کوئی گناہگار سے گناہگار آدمی دفن ہو جائے تو حضرت امام علی مقام کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ 40 میل۔ حضرت میاں امیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کہا حسین جیسے بادشاہ کو 40 میل پر محیط کر دیا ہے۔ حسین جیسا بادشاہ جو جنتی نوجوانوں کا بادشاہ ہے، اسے 40 میل پر لے آئے۔ 40 میل، بس اتنا سا۔ جناب اب سنیں اہل سنت کیا کہتے ہیں۔ حضرت میاں امیر لاکھوں سلام آپ کو، اللہ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ نے اہل سنت کے عقیدے کو ثابت فرمایا۔ مایا حسین کو تم 40 میل پر مانتے ہو، میں کہتا ہوں حسین تو اپنی جگہ کربلا میں موجود ہے۔ اگر پوری روئے زمین پر کہیں بھی کوئی گناہگار دفن ہو جائے لیکن دل میں ذرہ برابر بھی حسین کا عشق رکھتا ہو تو پہلی رات اللہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے مقدر عطا فرمایا ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، شاہ عبدالرحیم ہوں، یہ پورا خاندان اللہ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم بھی اسی سلسلے کی خیرات مانگ کر آگے چل رہے ہیں۔ کون ہے شاہ عبدالرحیم؟ ان کے شاگرد اور اولاد ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ بولیں سبحان اللہ۔ آپ کو شجرہ سمجھا رہا ہوں، ہم کوئی کٹی پتنگ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ شاہ عبدالرحیم کی اولاد ہے اور شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی اولاد اور ان کی آگے شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے شاگرد ہیں شاہ آل رسول مہریروی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ شاہ آل رسول مہریروی کے شاگرد اور مرید ہیں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کے شاگرد ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں یہاں کراچی میں آرام فرما شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ الازہری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ الازہری صاحب کے شاگرد
وہ ہیں جنہوں نے 40 سال اس محراب و منبر کو آباد رکھا، مفتی عبدالحلیم صدیقی ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کا نااہل بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا بات کر رہا ہے۔ ہمارا تعلق ہے، ہمارا شجرہ ہے، ہم کٹی پتنگ نہیں، اللہ کا فضل ہے، ہمارا تعلق ہمارے بزرگوں سے ہے اور ہمیں وہ فیض عطا فرماتے ہیں۔